بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 60 سال ہو چکی، ان دنوں بغداد شریف جیسے اس دور میں مدینہ العلوم کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے خلیفہ مامون الرشید کے کان میں کسی نے پھونک دیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ فتنہ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں اٹھا اور مسلسل 3 حکمران مامون الرشید، معتصم اور واسق کے ادوار میں شدت سے جاری رہا۔ پھر خلیفہ متوکل کے زمانے میں اپنے انجام کو پہنچا۔ عیسائی حکمرانوں کی طرح ان مسلمان حکمرانوں نے جبر سے اس عقیدے کو عوام الناس پر ٹھونسنے کی کوشش کی، مگر بغداد کے لوگ جب بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف رجوع کرتے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فتویٰ جاری کرتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں۔ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کے فتوے کا اثر زیادہ لوگوں پہ ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت نے اعلان کروایا، جس نے آج کی بات قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہا یا لکھا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بغداد شریف کے بڑے بڑے محدثین، علماء کرام، حافظ قرآن شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بوڑھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امت کی رہنمائی کو بڑھے اور فرمایا، جاؤ جا کر بتاؤ حاکم وقت کو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استقلال نہ ٹوٹا اور خلیفہ کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ مامون الرشید مر گیا اور اس کا بھائی معتصم خلیفہ بنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دنیا پہچانتی تھی، لہٰذا اب خلیفہ معتصم کی طرف سے کوشش کی گئی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس عقیدے کو منوا لیا جائے تاکہ عوام کو قابو کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انکار پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر سختی کی گئی۔ مامون الرشید نے تو کسی حد تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لحاظ کیا اور سختی کو پابندیوں تک محدود رکھا، مگر خلیفہ معتصم باللہ نے قید اور کوڑوں کی راہ اختیار کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا، مگر جب دیکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے رائے سے رجوع پر آمادہ نہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھرے دربار بلوایا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور منظر کچھ یوں تھا کہ 60 سال کے بوڑھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیڑیوں اور توق میں لپٹے ہوئے تھے اور زنجیروں کا فالتو حصہ جو کہ کافی وزنی تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اٹھوایا گیا تھا۔ نکاہت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ خلیفہ معتصم نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آخری بار پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے رجوع کریں گے یا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، ہم حضرت سیدنا امام حسن ابن علی، حضرت سیدنا امام حسین ابن علی کے نانا جان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ فتویٰ دلوانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول اس زمن میں پیش کر دیں، میں ایک لمحے میں اپنے موقف سے باز آ جاؤں گا، ورنہ جو آپ کی مرضی ہے وہ کر گزریں۔ اس دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے گئے۔ ہر 10 کوڑے کے بعد کوڑے مارنے والا تبدیل ہو جاتا اور تازہ دم کوڑے مارنے والا شروع ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ آخر ایک دن جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بدن لہو لہان تھا، روزے کی حالت میں 50 کوڑے مارے جا چکے تھے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زار پر خود خلیفہ معتصم بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف سے رجوع فرما دیجئے۔ اللہ کی قسم، میں ان زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے کھولوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ تخت میں جگہ دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت ہمارے دل میں ہے
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مشقت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہی موقف تھا، کتاب اللہ یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دلیل لائیے ورنہ جو چیز ہے کر گزریے۔ خلیفہ معتصم کو یہ بات سن کر تاؤ آ گیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نئے جوش سے کوڑے کی بارش کروا دی گئی۔ اتنی شدت سے کوڑے لگنے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہونے لگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مجھے پانی نہ پلایا جائے، اور گش کھا کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ظہر کی نیت کر لی، مگر دربار میں بیٹھے درباری علماء نے طنز کیا کہ بڑا امام بنا پھرتا ہے، مگر اتنا مسئلہ نہیں پتہ کہ خون بہہ جانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خون میں لت پت اپنی نمازیں پڑھی تھی اور مسلسل کئی دن خون کی جریان کے دوران نماز پڑھتے رہے۔ بالاتفاق مسئلہ خلق قرآن کے بانی کا نام بھی احمد تھا۔ جب خلیفہ معتصم کے دربار پر عوام کے ہجوم میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسلسل کوڑے مارنے پر لہو لہان کیا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ احمد جو اس مسئلے کا بانی اور وزیر بھی تھا، حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کان میں بولا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہجوم میں عوام کی شرمندگی کی وجہ سے خلق قرآن کی تائید نہیں کرتے تو بس میرے کان میں کہہ دیں، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ معتصم باللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں سر اٹھایا اور کیا عظیم جواب دیا، احمد اگر تم خلیفہ وقت کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے حق نہیں بول سکتے تو میرے کان میں آ کے حق بول دو، میں بروز محشر تمہاری سفارش اللہ سے کر دوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو کوڑا مارا جاتا اس میں پتریائیں لگی ہوتی تھیں۔ کوڑے کا جسم مبارک سے علیحدہ ہوتے وقت دربار میں خون اور گوشت کے لوتھڑے بکھر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی بے دردی سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مروائے گئے، کسی ہاتھی کو بھی مروائے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، مگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اف تک نہ کی۔ خلیفہ معتصم کے بعد جب خلیفہ واسق آیا، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تدریس کی پابندی لگا دی اور بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید تنہائی میں رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں کے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل باللہ نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر سے یہ پابندیاں اٹھوائیں اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطالبے پر اس فتنے کے سرخیل علماء سے مناظرے کی بندوبست دربار میں کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ متوکل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ امیر المؤمنین، ان علماء کرام سے پوچھئے کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے یعنی قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا علم تھا یا نہیں؟ یہ بات سن کر علماء سو کی جان پر بن آئی۔ ایک نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ جس مسئلے کا علم صاحب وحی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، اس مسئلے کا علم اس علماء داؤد کو کیسے ہوا؟ کیا وحی آنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ داؤد سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ خلیفہ متوکل کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے شروع ہوئے۔ علماء کرام کے دوسرے گروہ نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مخلوق قرآن والے مسئلے کا پتہ تھا۔ اب اس گروہ کی بات سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا کہ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کا علم تھا تو کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مخلوق جاننے پر ایمان کی دعوت لوگوں کو دی اور اس پر ایمان نہ لانے والوں کو سزائیں دی؟ گروہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ متوکل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ امیر المؤمنین، جس مسئلے پر ایمان کی دعوت اللہ تعالیٰ کے رسول و اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، آپ کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور ایمان نہ لانے والے کو سزائیں دینا کس نے واجب یا فرض کیا؟ خلیفہ متوکل کے چہرے پر خفت کے آثار صاف دکھائے جا سکتے تھے۔ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس مسئلے کا پتہ تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں؟ علماء کرام کے گروہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین جس مسئلے کی بابت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہیں دی، اس کی خبر اس مولانا داؤد کو عالم ارواح میں کیسے ہوگی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، تو سوال اٹھتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اس مسئلے پر ایمان لانے کی دعوت دی یا نہیں؟ علماء کرام کے گروہ پر سختہ طاری ہو چکا تھا۔ اے امیر المؤمنین، جس کے بابت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ علم دیا اور نہ ایمان کا مطالبہ کیا، اور نہ ہی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم نے ان پر ایمان کی دعوت دی، اس مسئلے پر دعوت دینے پر آمادہ کر کے یہ لوگ آپ کو ایسی گھاٹی میں لے آئے ہیں جس کے دونوں اطراف آگ ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے سے جان چھڑائیں گے تو اپنے پہلو کو آگ بھی بجھا دیں گے اور اپنے آگے آگ بھی بجھا دیں گے۔ خلیفہ متوکل نے علماء سو کے گروہ کو مخاطب کیا کہ تم لوگ اس شخص کے مقابلے میں اس تنکے جتنا علم بھی نہیں رکھتے جو میرے ہاتھ میں۔ اس کے بعد خلیفہ متوکل نے علماء کرام کے اس گروہ کو دربار سے نکال دیا اور ساتھ ہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر سے پابندیوں کو ہٹا دیا گیا، مگر سرکاری طور پر اس مسئلے کے اختتام کا اعلان نہ کیا۔ شاید اس لیے اس مسئلے کا اختتام خلیفہ متوکل کے نہایت ذلت آمیز رہا۔ ایک مسخرہ خلیفہ متوکل کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں، یعنی آپ سے تعزیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ اور کوئی شخص اور گھرانہ تعزیت کے لیے مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے کہ مرحوم نے آپ کے گھرانے میں ہی جنم لیا اور اسی میں پلا بڑھا اور آج مر گیا۔ خلیفہ متوکل اس کی بات سن کر ہکا بکا اس مسخرے کا منہ دیکھتا رہ گیا، پھر اس سے کہا کچھ بکو گے یا نہیں؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ امیر المؤمنین، میں قرآن مجید کے فوت ہونے پر آپ کو پرسہ یعنی آپ سے تعزیت کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر قرآن مر گیا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے امیر المؤمنین، صبر کیجئے، سب مخلوق کے مقدار میں اللہ تعالیٰ نے مرنا ہی لکھا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی خلیفہ متوکل کی حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ اگر قرآن مخلوق ہوتا تو پھر اس کا مرنا بھی لازم تھا۔ اس بات سے انکار قرآن کے مخلوق نہ ہونے کی واضح دلیل تھی۔ خلیفہ متوکل نے اسی دن اعلان کر دیا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، آئندہ اگر کسی نے کلام اللہ کو مخلوق کہا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یوں یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک ڈاکو کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی کوڑے مار کر کوٹری میں واپس پھینکا جاتا تھا تو ایک ڈاکو جو میرے سامنے کی کوٹری میں تھا مجھے کہتا تھا کہ اے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک ڈاکو ہوں، ان لوگوں نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، میں پھر بھی باز نہیں آیا، پھر میرا پاؤں کاٹ دیا، میں پھر بھی باز نہیں آیا، اب یہ مجھے جب بھی گرفتار کرتے ہیں تو مجھ کو ہزار ہزار کوڑوں کی سزا دیتے ہیں، مگر میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے انہوں نے چھوڑا تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا۔ اے امام احمد بن حنبل، اگر میں باطل کے لیے اتنی استقامت دکھا سکتا ہوں تو کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے استقامت نہیں دکھا سکتے؟ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ہار مان لی تو حشر میں میری موجودگی میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استقامت کی روش کو اختیار کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر پوری امت کے ایمان کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سخت آزمائش میں آزمائے گئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے تھے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتاً مصروف رہے۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ ایسے آئمہ اربعہ کی عزت و عظمت استقامت کو سلام۔ اللہ پاک حضرت امام احمد بن حنبل کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔
ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ پاک ان کے فیض سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔